میں سے ایک کام کرنا ہوگا، انتخاب کرے، دو میں سے پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اگر پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر ناممکن ہے، قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کو اسلامی آئین دیا۔ آج میں جامعہ عمر کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر ریاست کو بھی للکارتا ہوں اور حکومت کو بھی للکارتا ہوں۔ میری زبان میں یہ قوت کس نے رکھی ہے؟ یہ پاکستان کی آئین نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ پاکستان کی آئین نے۔ اس کو کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، اور یہ اظہار رائے کی آزادی کی طاقت اور قوت سن 1973 کی آئین نے مجھے دیا ہے، اور سن 1973 کا آئین مفتی محمود نے پاکستان کو دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا ہے؟ مولوی نے آپ کو شادی نہیں کروائی ہے، آپ کو گاڑی نہیں دی ہے، آپ کو بنگلہ نہیں دیا، آپ کو ہیرا منڈی نہیں دی، آپ کو سینما نہیں دی، لیکن مولوی نے آپ کو عزت دی ہے۔ مولوی نے آپ کے عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ 25 کروڑ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی میری گھر کی چار دیواری میں اگر آج اس کی عزت اور ناموس محفوظ ہے تو یہ اس غریب مولوی کی مرہونی منت ہے۔ ورنہ اس پارلیمنٹ میں جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، جس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس کی چھتوں پر اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، اس پارلیمنٹ میں جس کی سامنے دیوار پر آیت الکرسی لکھی ہے، اس پارلیمنٹ میں بار بار کوشش کی گئی ہے کہ میری قوم کی بیٹی کی عزت پر حملہ کیا جائے، لیکن اس حملے کو کس نے روکا ہے؟ اس حملے کو چند علماء نے روکا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے قوم کی بیٹی پر بار بار حملہ کی کوشش کی گئی ہے۔ کس قسم کی حملہ؟ کس قسم کی قانون سازی؟ قانون سازی یہ کہ 18 سال کے بعد آپ کی بیٹی آپ کی نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ وہ ایک بوائے فرینڈ رکھتا ہے یا 2 بوائے فرینڈ رکھتی ہے، ان کی مرضی ہے۔ 6 مہینے کے لیے دوست رکھتی ہے یا 6 سال کے لیے رکھتی ہے۔ نکاح سے پہلے بچہ پیدا کرتا ہے یا نکاح کے بعد پیدا کرتا ہے، ان کی مرضی ہے۔ یہ قانون سازی اس پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس قانون سازی کو 500 کے مقابلے میں 12 مولویوں نے روکا۔ کتنے مولویوں نے روکا؟ 12 مولویوں نے۔ یہ آپ کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں، دینی مدارس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ناموس رسالت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ختم نبوت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہم لڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں میراث میں ملا ہے، یہ ہمیں ورثے میں ملا۔ اگر میں نے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے وفاداری کرنی ہے تو وفاداری یہ ہے کہ اس ورثے کی چوکیداری کریں، اس کی تحفظ کریں۔ انہوں نے خون سے تحفظ کیا، ہر جابر حکمران کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ آپ تاریخ پڑھیے، علماء کرام آپ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے۔ ڈرو مت میں احساس کمتری کا شکار ہو، لالچ میں مت آؤ، ڈرنا ہے تو صرف خدا سے ڈرو۔ اگر دولت اور منصب کی لالچ میں آؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. پھر آپ کو کیا بیماری پڑی ہے کہ تم حکمران کے پیچھے پڑے؟ آپ کو کیا بیماری پڑی ہے کہ تم سرمایہ دار کے پیچھے پڑے؟ آپ کو کیا بیماری ہے کہ تم جاگیردار کے پیچھے پڑے؟ کیا پریشانی ہے؟ علماء لکھتے ہیں سوال ہوا ہے کہ علماء اکثر غریب کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ علماء اس لیے اکثر غریب ہوتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور انبیاء اکثر غریب گزرے. انبیاء اکثر غریب گزرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگا اللہم احیینی فی المساکین وَأَمِتْنِي فِي الْمَسَاكِينِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. مجھے زندگی غریبوں میں دے، میرا جنازہ غریبوں کے ہاتھوں اٹھائے اور مجھے قیامت کے دن بھی غریبوں کے صف میں اٹھائے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. ابتدا میں بھی اسلام کو کاندھا دیا ہے غریبوں نے. ایک دن ایسا آئے گا جو کہ آج بھی ہے کہ اسلام کو سہارا اور کاندھا دیا ہے غریبوں نے. فطوبى للغرباء. 1400 سال پہلے رسول اللہ نے غرباء زندہ آباد کا نعرہ لگایا ہے. تو لہٰذا آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زندہ آباد. لیکن زندہ آباد کا نعرہ سرمایہ دار کے لیے نہیں ہے، جاگیردار کے لیے نہیں ہے، صنعتکار اور زمیندار کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے زندہ آباد کا نعرہ غرباء اور مساکین کے لیے. آپ کے بارے میں جو تذلیل کے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے ان غرباء کے بارے میں، ان طلباء کے بارے میں، ان مدارس کے معاونین کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو ضلالت اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو مکے کے مشرکین اور کفار پیغمبر کے خلاف استعمال کیا کرتے ہیں. یہ وہی الفاظ ہیں جو فرعون اور ان کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ کے خلاف وہی زبان استعمال کیا جاتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دہشت گرد کہا. آج کے زمانے میں بھی پوری دنیا امریکہ سرپرست اور پوری دنیا مسلم ممالک ہو یا کفری ممالک، سب کا ایک فیصلہ ہے کہ دنیا کی بدامنی کا جڑ اور دنیا میں فساد کا جڑ وہ مولوی، مدرسہ، دینی علوم، طالب العلم اور اس کے معاملے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد ڈکلیئر قرار دیا گیا، اس کو دہشت گرد کہا گیا. کس نے دہشت گرد کہا؟ اس زمانے کے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، فرعون نے. آج بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آج کے زمانے کے عالمی اسٹیبلشمنٹ. تو جب مجھے اس بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ میں دین کی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اسلام کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں دینی مدارس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ناموس رسالت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ختم نبوت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں قوم کی بیٹی کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس بنیاد پر دنیا مجھے انتہا پسند، شدت پسند اور دہشت گرد کہتے ہیں. بے شک مجھے دہشت گرد کہے، یہی گالی فرعون نے موسیٰ کو بھی دیا تھا. یہ میرے لیے تمغے اور ایوارڈ سے کم نہیں ہے. یہی میری حقانیت کی دلیل ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. کیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے نہیں کہا لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ؟ انہوں نے نہیں کہا کہ چلو، میں نے نہیں کہا کہ یہ مہاجر جو آئے ہیں مدینے میں یہ کل یہاں کے مالک بن جائیں گے.
ابھی آپ نے ان کی زبان سن لی، چلو واپس جائیں گے مدینہ۔ یہ جو معزز اور معتبر لوگ ہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو، یہ ہم یہیں رہیں گے اور ان ذلیل کو یہاں سے نکال دیں گے۔ کون تھے ذلیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذلیل کہتے، صحابہ کرام کو وہ ذلیل کہتے۔ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ ہم آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی جماعت میں شمولیت کریں گے۔ سرداروں نے کہا، جاگیرداروں نے کہا، زمینداروں نے کہا، نوابوں اور خوانین نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کی پارٹی میں شامل ہوں گے، اسلام قبول کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، آپ کے ارد گرد یہ بدبو لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو ہٹاؤ۔ ہمارے معاشرے میں اس سے کمینے لوگ نہیں، ہمارے مدینے میں اس سے ارذل خوار اور ذلیل لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہو اور ہمارے معاشرے کے یہ کمینے لوگ بھی بیٹھے ہو۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ اس کو الگ کر دیں ہم آئیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، غریبوں سے نظر مت ہٹا۔ یہ لوگ دھوکہ باز ہیں، یہ فراڈیا ہے یہ لوگ۔ لہٰذا یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے الفاظ یا انتہا پسندی کے الفاظ، آج جو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے، صحابہ کرام کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے۔ فرعون نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف استعمال کیے تھے یہ الفاظ، آج وہی الفاظ علماء کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، طلباء کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ایک بار آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا، ایک بار آپ نے اللہ کو بندگی کا ہاتھ دے دیا، ایک بار آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ہاتھ دیا، پھر اسی دوستی پر قائم ہے۔ ثم استقاموا، پھر تزلزل کا شکار نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ سارے انعامات پر آپ کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، 4 سال کم و بیش وہ جیل میں تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی لڑائی اس زمانے کے خلیفہ منصور کے ساتھ لڑائی اقتدار کے لیے نہیں تھا، یہ لڑائی، یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ منصب اور کرسی کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ دین کی تحفظ کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 سال بعد اس کا جنازہ جیل سے نکلا۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ اتنا ہجوم تھا اس کے جنازے میں، اتنی مخلوق تھی۔ جب دنیا نے یہ مخلوق دیکھا، کتنے لوگ شریک جنازے میں، 40,000 بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 90,000 کفار نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے آپ کی امام کی شان، آپ کی امام کی شان، اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے کے حکمران معتصم کے خلاف لڑائی لڑ رہا تھا، جنگ لڑ رہا تھا، لیکن لڑائی کرسی کے لیے نہیں، لڑائی دولت کے لیے نہیں، لڑائی اقتدار کے لیے نہیں، بل لڑائی قرآن پر تھی۔ اس حکمران نے قرآن کو مذاق بنایا۔ امام احمد بن حنبل اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ یومیہ 40 کوڑے لگتے تھے ان کو، 40 کوڑے۔
لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. ثم استقاموا پر قائم رہا. اور چنگیز کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چنگیز خان اور ہلاکو خان یہ اتنے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں، اتنے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں کہ انہوں نے شہروں شہروں گاؤں گاؤں کو ملیامیٹ کیا، لوگوں کو مار دیا. ایسے گاؤں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے جس میں 8 بندے رہ گئے، باقی سارے مار گئے. لیکن کوئی نہیں تھا کہ چنگیز اور ہلاکوں کے خلاف نکلے. لیکن ایک غریب مولوی نکلا. ادھر غریب مولوی امام ابو حنیفہ نکلا، ادھر غریب مولوی امام احمد بن حنبل نکلا حکمران کے خلاف، اور ادھر غریب مولوی چنگیز اور ہلاکوں کے خلاف امام ابن تیمیہ نکلا. گلیوں میں نکلا، نعرہ لگا کر کہا کہ آج کے بعد جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا. الحرب بالحرب، یہ الفاظ استعمال. گلیوں اور کوچوں میں نعرے لگاتے رہے کہ آج تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوگا، آج کے بعد جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا. یہ ہے تاریخ. تو اس لیے آپ نے اپنے موقف پر قائم رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے نام سنا ہوگا طلباء کرام نے، یہ نئے فضلاء ہیں، نام سنا ہوگا شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی کا نام سنا ہوگا. اکبر کی بادشاہت ہے، بہت وسیع اور عریض مضبوط بادشاہت ہے اکبر کی. اکبر نے کچھ مولوی ساتھ ملا کے، کچھ نہیں اکثر مولوی ان کے ساتھ مل گئے کہ ایک نئے دن کا ایجاد کرے. اس نے ایک نئے دن کا ایجاد کیا اور اس دن پر دین الہی کا نام رکھا. اور اس دن میں انہوں نے محمد کے نام پر پابندی لگا دی کہ کوئی مائی کا لال اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھ سکتا. انہوں نے شراب کو حلال قرار دے دیا، گائے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی، اور بہت سے خرافات جو انہوں نے اپنے دین میں جائز قرار دیے. سارے علماء اکبر کے ساتھ مل گئے. بہت بڑے بڑے علماء جس میں ملا فیضی اور ابو الفضل بھی تھے. ملا فیضی اور ابو الفضل بھی تھے. یہ دونوں ملا مبارک ناگوری کے بیٹے تھے، اور ملا مبارک ناگوری بھی اکبر کے ساتھ مل گیا. وہ پچھلے دن جب دینی مدارس کی بات آئی تو وہ خاتون انکر نے مجھے کہا کہ طاہر اشرفی یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا چھوڑو طاہر اشرفی کو، یہ آج کے زمانے کا ملا مبارک ناگوری ہے. یہ ہے ملا مبارک ناگوری کا منظر، پس منظر. اگر آپ علماء میں سے، طلباء میں سے کوئی ملا مبارک ناگوری بننا چاہتا ہے، ان کو ملا مبارک کی تاریخ مبارک. کوئی بھی بننا چاہے، لیکن تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے. نہ ابو الفضل کا نام ہے، نہ فیضی کا نام ہے. تاریخ میں اگر نام ہے تو مجدد الفسانی کا نام بناؤ تاکہ آپ تاریخ میں زندہ رہیں. تاریخ میں آپ تاریخ میں زندہ رہیں. اور تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے، اور لڑنے کے لیے غیرت اور ہمت کی ضرورت ہے. بے غیرت آدمی نہیں لڑ سکتا. اور ایمان کا تقاضا بھی کہ جس شخص میں ایمان ہو اس میں ضرور غیرت ہے. لہذا ایمان کا تقاضا غیرت ہے. مسلمان ہونے کے ناطے تقاضا غیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے تقاضا غیرت ہے. اور جب آپ کے اسلاف امام ابو حنیفہ کی صورت میں ہو، امام ابن تیمیہ کی صورت میں ہو، امام احمد بن حنبل کی صورت میں ہو، شیخ مجدد الفسانی کی صورت میں ہو، مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں ہو، شیخ الہند کی شکل میں ہو، پھر تو بے غیرتی کا سوال ہی پیدا ہوگا. اس لیے حکمرانوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی تاریخ پڑھو، مولویوں کی تاریخ پڑھو. مولویوں سے لڑائی مہنگا پڑے گا آپ کو.
مولویوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ مولویوں کی وہ تاریخ ہے کہ واشنگٹن نے وہ تاریخ پڑھی ہے، برطانیہ نے بھی پڑھی ہے۔ اس لیے مولوی چٹائی پر بیٹھ کے بھی واشنگٹن خوف زدہ ہے، مولوی چٹائی پر بیٹھ کے بھی واشنگٹن خوف زدہ ہے، لندن اور برلن خوف زدہ ہے۔ کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں بخاری ہے اور سینے میں ایمان ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو جذبہ جہاد کو ختم کرو، اگر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل اور بے غیرت کرنا ہے مولوی کو بیچ میں سے نکال دو، علماء کو ختم کرو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے ایک علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو۔ اگر تم افغانوں اور مسلمانوں کی غیرت کا خاتمہ چاہتے ہو تو مولوی نکال دو۔ کیوں؟ انہوں نے تاریخ پڑھی، مولویوں کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے تاریخ نہیں پڑھی، جیسے خواجہ اشرف نے محمود غزنوی کی تاریخ نہیں پڑھی۔ خواجہ اشرف کہتے ہیں کہ محمود غزنوی ڈاکو اور لٹھیرا تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی میزائل کا نام غزنوی میزائل رکھا ہے، تو پھر اس میزائل کا نام غزنوی کیوں رکھا ہے؟ پھر تو میاں چنو رکھو، میاں چنو میزائل رکھو۔ پھر یہ کیوں؟ اس نے محمود غزنوی کے حوالے سے وہ کتابیں پڑھی ہے جو کتابیں ہندوؤں نے لکھی یا نام کے مسلمان انگریزوں کی ٹھوٹ اور پٹھوں نے لکھی، اور انگریزوں نے ان کتابوں کو شائع کی اور پھر نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا۔ اس لیے محمود غزنوی کو لٹھیرا اور ڈاکو کہا گیا، کیونکہ محمود غزنوی کی حکومت میں 17 بار ہندوستان پر حملہ ہوا ہے، 17 بار۔ اگر نریندر مودی کہے کہ غزنوی لٹھیرا ہے تو سمجھ آ جائے، اگر RSS کہے، ہندوتوا کہے کہ غزنوی لٹھیرا تھا کیونکہ غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پر کیے تھے تو ٹھیک، لیکن خواجہ آپ تو مسلمان کا بیٹا ہے، اس لیے آپ مسلمان کے بیٹے ہو، لیکن آپ اس ادارے کے طالب علم ہیں جو انہوں نے کہا کہ نام تو ہوگا مسلمان کا لیکن کھوپڑی میں ذہنیت سوچ کس کی ہوگی؟ انگریز کی۔ آپ اس کے بیٹے، اس لیے آپ محمود غزنوی کو لٹھیرا کہتے ہیں۔ تو اس لیے انگریز نے، ابھی امریکی ماہرین نے، ابھی امریکی ماہرین نے چند سال پہلے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو کیسے قابو کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو کنٹرول کرنا ہے جہاد کا جذبہ ختم کرو۔ جہاد کا جذبہ سے کیا مطلب؟ حریت اور آزادی کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو ختم کرو۔ ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو حر اور آزاد سمجھتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب رکھ لی گئی، مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس کے 6 مقاصد تھے، 6 مقاصد میں سے ایک مقصد حریت اور آزاد۔ ہم کسی کی غلامی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جب مدارس کا بنیادی مقصد حریت اور آزادی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جذبہ جہاد۔ تو اگر مسلمانوں کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، حریت اور آزادی کی جذبے کو، غیرت کے جذبے کو ختم کرو۔ اچھا تو پھر کس طرح ختم کریں گے؟ 3 محاذوں پر تحریک چلائیں گے۔ امریکہ نے لکھا ہے کہ 3 محاذوں پر تحریک چلائیں گے۔ تعلیم کے محاذ پر تبدیلی لائیں گے، میڈیا کے محاذ پر پروپیگنڈا کریں گے۔ اگر پھر بھی مسلمان انسان کا بچہ نہیں بنتا، پھر بارود کے ذریعے انقلاب لائیں گے۔ پھر کس چیز کے ذریعے انقلاب لائیں گے؟ پھر بارود کے ذریعے مسلمان کو پھر انسان بناؤں گا، جیسے عراق میں انہوں نے بارود استعمال کیا، جیسے شام میں انہوں نے بارود استعمال کیے،
جیسے غزہ میں انہوں نے بارود استعمال کیے، جیسے افغانستان میں انہوں نے بارود استعمال کیے. کیوں؟ میری ذہنیت، میری سوچ کو تبدیل کرنے، تاکہ حریت اور آزادی کی سوچ ختم ہو جائے اور بے غیرتی کا سوچ جنم لیا جائے. کس محاذ پر؟ تعلیم. نصاب تعلیم میں تبدیلی لے کے آؤ، نصاب تعلیم میں تبدیلی لے کے آؤ. امریکن این جی اوز کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں بہت سی غلطیاں ہیں. پاکستان کی تعلیمی اداروں میں بہت سی غلطیاں ہیں. غور سے سنیے، سب سے بنیادی غلطی یہ ہے پاکستان کی تعلیمی اداروں میں، پاکستان کی تعلیمی اداروں میں سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ مسلمان کے بچے کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں. اب آپ بتاؤ، مسلمان کے بچے کو مسلمان بنانا یہ غلطی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے. کہاں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں؟ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے بارے میں. کون سے تعلیمی ادارے؟ کالج یونیورسٹی. تو آپ بتائیے، جب کالج یونیورسٹی کی نصاب تعلیم کی تحقیق کر کے اس میں یہ غلطی نکال دیا گیا کہ اس نصاب تعلیم سے نوجوانوں کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مدارس کے بارے میں ان کا کیا؟ پھر معاف کیا جائے گا؟ ہمیں معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ دوسری غلطی یہ ہے کہ اسلامیات کو تعلیمی اداروں کی نصاب سے نکال دے. اسلامیات کو اگر نکالتے نہیں ہے تو لازمی کے بجائے اسلامیات کو اختیاری قرار دیا جائے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ قرآن انہوں نے ابتدائی درجوں میں، ابتدائی اسکول کے بچوں کے لیے قرآن لازمی قرار دیا گیا ہے، قرآن کو اختیاری کیا گیا. اور چوتھی بات کہ مسلمانوں کے جو عظیم فاتحین گزرے ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو اس تاریخ سے دور رکھیں. نام ذکر کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ذکر کیا ہے، محمد بن قاسم اور شاہ ولی اللہ کا ذکر کیا ہے، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا ذکر کیا ہے. 30 پر پابندی لگا دی. تجاویز پیش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحال زندگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرامن ماحول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ اخوت اور محبت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ رہے، تو اسلامیات پر پابندی لگاؤ. اگر آپ پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں تو قرآن کو اختیاری قرار دیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی، امن اور سکون ہو، تو مسلمانوں کے جو فاتحین گزرے ہیں اس کو تاریخ سے نکال دیا جائے. تو پاکستان بھی محفوظ بنے گا، خوشحال ملک بنے گا، اور پڑوس میں جو ممالک ہے وہ بھی خوشحالی سے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد کی جڑ ہم ہے، اور ہم میں فساد کی جڑ ہماری تعلیم ہے، اور ہماری تعلیم میں فساد کی جڑ اسلامی نظام، اسلامیات اور اسلامی تعلیمات. ابھی چند دن پہلے دینی مدارس کے بارے میں آپ نے ریاست اور حکومت کی باتیں سنی. آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ ہم چاہتے تھے عرصہ دراز سے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، بینک اکاؤنٹ کھاتے کھولنے چاہیے، باہر سے جو طلبہ آتے ہیں ان کو ویزے دینے چاہیے. حکومت نے بار بار وعدہ کرنے کے باوجود معاہدے پہ عمل نہیں کیا. جمعیت علماء اسلام کو پی ڈی ایم کی حکومت میں موقع آیا، اسمبلی تک پہنچ گیا قانون سازی. دوران قانون کو روک دیا. کیوں روک دیا؟ اوپر سے دباؤ. کدھر سے دباؤ؟ اوپر سے دباؤ. ابھی آپ کو پتا ہے اوپر کون ہے؟ دباؤ تو ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے، اوپر سے دباؤ. ابھی جب قانون سازی ہوئی
پارلیمنٹ نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، صدر صاحب نے روک لیا قانون کو۔ کیوں روک لیا؟ FATF کا دباؤ، IMF کا دباؤ ہے۔ FATF IMF امریکہ کی ذیلی ادارے ہیں، مدارس پاکستان کی، اور دباؤ ہے FATF اور IMF کا، امریکہ کا۔ پھر آپ بتائیے پارلیمنٹ فیصلے میں آزاد ہے؟ قانون سازی میں آزاد ہے؟ جمہوریت آزاد ہے؟ اس کا 77 سال بیت گئے، 77 سال گزر گئے، آج بھی ہم غلام ہیں، آج بھی ہم غلام ہیں۔ جب آپ اپنے مرضی کے مطابق، قوم کے امنگوں کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، تم کو بھی شرم نہیں آتی؟ اور ہم بھی اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو آپ کو حکمران نہیں سمجھتے۔ آپ سارے 47 فارم کے لوگ ہیں، ایک بھی 45 فارم پہ نہیں آیا ہے، سارے کے سارے سیاسی قیادت ہو 47 فارم کے بنیاد پر منتخب ہو کے آئے ہیں، اسمبلی کے اراکین ہو 47 فارم کے بنیاد پر اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ تو جب 47 فارم کے بنیاد پر ہو اور 47 فارم آیا ہو پنڈی سے، پھر آپ بتائیے پھر اختیارات عوام کی چلے گی یا پنڈی کی چلے گی؟ نہیں کی چلے گی۔ اس لیے آخرکار جمعیت علماء اسلام کامیاب ہو گئی، وہ دینی مدارس کی جو قانون سازی جس شکل میں ہوئی تھی اسی شکل میں منظور کی گئی، صدر صاحب نے دستخط کیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کارنامہ، مدارس کو بھی مبارک، ہم سب کو مبارک۔ لیکن ایک مرحلہ اور باقی ہے، وہ یہ کہ یہ قانون پورے ملک کے لیے اس وقت قانون ہوگا۔ ابھی صرف وفاق کے لیے اسلام آباد کی 4 جواری کی حد تک ہے، جب ہر صوبہ اپنے صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کریں گے، پھر چاروں صوبوں کے لیے یہ قانون مساوی طور پر لاگو ہوگا۔ یہ مرحلہ ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا منظرنامہ سامنے آئے گا۔ تو اس سلسلے میں طلباء کرام، علماء کرام مضبوط رہے اور اپنے موقف پر قائم رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مقابلہ کریں گے، گلیوں میں بھی کریں گے، کچھوں میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے، پارلیمنٹ کے محاذ پر بھی لڑیں گے اور میدان کے محاذ پر بھی لڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح اس کی آقا ذلیل ہو کے پاکستان سے نکلا بھاگا، مدارس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، علماء میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی کا باپ بھی مدرسے کو ختم نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔